على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال محشر کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کے متعدد صور میں پڑھا ہے کہ مسائل مہمہ جو ہیں وہ تین، جن کو الاصول الثلاثہ بھی علماء کہتے ہیں. الایمان بالثلاثیات کی اصطلاحات بھی موجود ہیں کہ یہ اصل، اساس، بنیاد اور نجات جو ہے وہ ان تین مسائل سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید اور توحید کے جمیع اقسام، یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، اور اسی ضمن میں مشرکین کے انواع شرک کا رد. اور نمبر 2 جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ نبوت اور رسالت، کہ اللہ کے تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان، اور ایمان بھی اس طرح جس طرح اللہ نے سمجھایا ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، اور ان کے تمام صفات، معجزات، آیات، دلائلات، حجج، براہین پر ایمان. تو اسی زمن میں جتنے فرق پیدا ہوئے منکرین نبوت اور رسالت کے، ان کا رد. اور نمبر 3 جو مسئلہ ہے وہ ہے معاد، اس بات معاد. کیا معنی؟ کہ قیامت پر ایمان، عالم آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اللہ کے حشر میں میدان میں پیشی پر ایمان، صراط، میزان، اعمال، سب تمام، اس کے بعد فیصلہ جنت جہنم، سب پر ایمان. یہ 3 مسئلے ہیں جو اللہ کے ہر ایمان والے بندے کے لیے بنیادی مسائل ہیں. اور یہی 3 مسائل ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ہر پیغمبر نے یہ 3 مسئلے سمجھائے. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مسائل مہمہ میں سے سب سے زیادہ زور جو ہے وہ عالم آخرت، کیونکہ نظام یہ ہے کہ جتنا تمہارا ایمان آخرت پر پکا ہوتا جائے گا، پختہ ہوتا جائے گا، یقین ہوتا جائے گا، اتنے تمہارے اعمال خود بخود سدھرتے جائیں. اور جتنا تمہارا ایمان آخرت کے بارے میں کمزور ہوتا جائے گا، اتنے تمہارے اعمال بگڑتے جائیں. اور جن لوگوں کا عالم آخرت پر بالکل ایمان نہیں ہوگا تو صاف بات ہے کہ ان کے ہاں نہ ایمان، نہ خدا، نہ رسول، نہ دنیا، نہ جہان، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ان 3 مسائل پر پورے قرآن مقدس میں، یعنی کوئی سورت آپ پڑھ لیں
اول سے لے کر آخر تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آیت میں ان 3 مسائل میں سے کسی نہ کسی مسئلے پر ضرور ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کی اصلاح کا ذریعہ رکھا ہے نا، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ پھر اہل اللہ کی خدمت میں، اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور جو علوم انہوں نے قرآن و حدیث میں پڑھے ہوتے ہیں ان کا استحضار کرواتے ہیں، ان کو ان کے سامنے لے آتے ہیں۔ اور جب ان کا آخرت پر کامل یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور میرے ہر عمل جو ہے اچھا یا بھڑا میرے سامنے ہونا ہے، تو اب اس کے دل میں اعمال صالحہ کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے وہ خود بخود دور ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک اصولی بات یوں سمجھ لیں، مثلا اگر آپ کے سامنے ہر وقت موت کا استحضار ہو، اور آپ کے سامنے قبر کا منظر ہو، اور آپ کے سامنے قبر میں عذاب اور قبر میں عقاب اور اس کے مقابلے پہ نعیم کا تصور اور یقین پختہ ہو جائے، تو پھر آدمی گناہ کر سکتا ہے نا جی؟ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور قبر ہے، تو وہ کیسے گناہ کرے؟ اور اگر یہ یقین نہ ہو، محض یہ ہے جیسے کافروں کا خیال تھا بس دنیا ہے، کھاؤ پیو اور جانوروں کی طرح مر جاؤ، تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرو۔ پھر ان کو کوئی چیز روکنے والی تو ہے نہیں۔ اسی لیے علماء کرام اور اہل اللہ جو ہیں وہ اسی بات پہ زور دیتے ہیں، اور ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ بھئی آدمی کے سامنے استحضار اور ایقان کی جو کیفیت ہے نا وہ سامنے آ جائے، اور جب وہ کیفیتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں تو گناہ ختم، اور جب گناہ ختم تو پھر اعمال صالحہ، جب اعمال صالحہ ہوتے ہیں تو پھر درجات، پھر مدارج، پھر ترقی، پھر انشراح صدر، پھر اللہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرما دیتے ہیں، پھر آدمی کو نور ایمان بھی ساتھ مل جاتا ہے، ایک ظاہری نور ہے، ایک نور ایمان ہے، پھر نبوت پہ ایمان، پھر نور نبوت، پھر نور علم پہ ایمان، پھر نور قرآن اور نور سنت مل جاتا ہے، تو پھر آدمی اللہ کی رحمت سے ایک صراط مستقیم پہ چل پڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلا دور جو ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ تمام زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، یعنی خیر القرون قرنی، وجہ کیا تھی کہ حضور پاک سامنے موجود ہے، صحابہ آتے حضور کی صحبت میں بیٹھتے، بس ایمان تازہ ہو جاتا۔ وہاں تو پھر بزرگوں کے پاس جیسے چلے کٹوائے جاتے ہیں، چلے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، بس نظر پڑی اور بندہ لگا دیا، وہ تو نبی کی نظر ہے۔ وہاں تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ختم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک کافر آتا ہے، بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، اللہ نے جب اس کو ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، اس کا سینہ کھول دیا، حضور کی خدمت میں آیا، آ کے کہا حضور مجھے مسلمان کرے، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو بیان دیا ہے نا حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، اس پہ غور کریں، اس پہ غور کریں، اس پہ توجہ کریں اور بات کو سمجھیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں سب سے زیادہ بغض اگر کسی ذات سے تھا تو وہ آپ کی ذات تھی، مجھے سب سے زیادہ بغض آپ کے ساتھ، اور ساری دنیا کے شہروں میں مجھے جو سب سے زیادہ بغض تھا وہ آپ کے شہر مدینے سے تھا، اور ساری دنیا کے ادیان میں سب سے زیادہ بغض جو ہے وہ مجھے نعوذ باللہ آپ کے دین کے ساتھ تھا کہ دیکھو جی باپ بیٹے کو جدا کر دیا۔ لیکن حضور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد
میرا خدا گواہ ہے کہ اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور اب تو بچے بیوی سب مجھے ختم بھول گئے، اور ساری دنیا کے شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شہر ہے تو وہ آپ کا شہر ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب کا شہر ہے۔ جب محبوب ہو جائے ذات رسول پاک کی تو پھر تو آپ کی گلی کی ہر چیز پیاری ہے، پھر آپ کا شہر بھی پیارا، آپ کے صحابہ بھی پیارا، آل بیت بھی پیارا، آپ کے غلام بھی پیارا۔ اگر حضور پاک نے کسی جانور پہ سواری فرمائی ہے تو وہ جانور بھی پیارا، حضور نے کسی پہاڑ کو کہا محبوب ہے تو وہ پہاڑ بھی پیارا، کیونکہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہے۔ اور اس نے کہا حضور اس وقت مجھے تمام دنیا میں سے سب سے زیادہ محبوب دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یکدم کایا پلٹ ہے، صرف حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا اور سارا انقلاب آ۔ لیکن اس کے لیے اولیاء اللہ یا اہل دل سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل دل ہیں، دل والے، تو دل تو ہر کسی کا ہوتا ہے، ہر آدمی اہل دل ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے دنیا میں جس کا دل نہ ہو؟ اگر دل نہ ہو تو بندہ زندہ کیسے رہے؟ تو ہر کوئی اہل دل ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں ہے کہ جب اللہ والے اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے احکام کو بسا کے، اللہ کی محبت کو بسا کے اپنے دل کو اپنے اللہ کی محبت سے معمور کر لیتے ہیں کہ دل میں اب اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو دل تو وہ دل ہوتا ہے، باقی تو صرف نام کا ہے، باقی تو صرف ایک صورت ہے انسان کی، چلتا پھرتا ہے، مسلمان بھی چل پھر رہا ہے، کافر بھی چل پھر رہا ہے۔ آپ بھی پانی پیتے ہیں، وہ بھی پانی پیتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے بیوی بھی بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کی بھی اولادیں ہیں، آپ میں کوئی قد لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، ان میں بھی وہ تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں جب آپ غور کریں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو مسئلہ یہ ہے، حضور نے زیارت قبور کا جو حکم دیا کہ قبروں کی جا کے زیارت کرو، کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ قبریں جو ہیں آخرت کی یاد دلاتی، موت کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے کسی آنا ہے۔ آج ہم ایک بڑا کمرہ ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی گرمی لگ رہی یار، کھڑکی بند کرو، اے سی چلاؤ، ایئر کنڈیشن چلاؤ۔ اور وہاں تو ہم نے اتنی سی جگہ پر اور زمین سے بھی 5 فٹ نیچے جانا ہے، اور کوئی پنکھا ونکھا نہیں، اے سی نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی آرام نہیں، کچھ نہیں، اور اوپر سے مٹی بھی ڈالنی۔ لباس کیا ہے؟ ایک چادر۔ جو نہ گرمی کو روک سکے، نہ سردی کو روک سکے، نہ مٹی کو روک سکے، نہ کسی دودھ کو روک سکے۔ تو جب اس منظر کو آدمی سامنے رکھ لیتا ہے تو پھر اس سے گناہ کا کوئی تصور نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں بہت ہی مقامات پر قیامت کا منظر ایسا بیان فرمایا کہ اگر کوئی غور کرے تو محسوس ہوگا کہ قیامت سامنے ہے۔ اس لیے قرآن اس انداز میں خطاب کرتا ہے کہ مخاطب کے سامنے، قاری کے سامنے، سننے والے کے سامنے یہ نہ ہو کہ ایک قصہ سن رہا ہے، کہانی سن رہا ہے، ایک بادشاہ تھا وہ مر گیا تھا، پھر بیٹا آ گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، نہ قرآن ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ بالکل سامنے آ جائے قبر، حشر، قیامت۔ اس لیے اب یہ بھی اسی ضمن میں جیسے پچھلی آیات آپ نے پڑھی ہیں، اسی ضمن میں میدان محشر کا واقعہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ
نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں اس وقت کو کہ جب یہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، جہنم پہ کھڑے ہوں گے، اذ وقفوا علی النار، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا جہنم پہ، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ اس وقت یہ کافر، یہ مشرک، یہ مکذب کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں پھر لوٹایا جائے دنیا میں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم ہرگز نہیں تکذیب کریں گے اپنے اللہ کے رب کی آیات و نشانیوں کی، اور ہوں گے ہم ایمان لانے والے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو حشر کا انکار کرتے ہیں، جو باس بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، جب ان کو خود جہنم پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اپنی آنکھوں سے ہول دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، اس وقت پھر حسرت کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہمیں پھر ایک دفعہ واپس بھیج۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ کہ بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ظاہر ہو گئی ان پہ وہ حقیقت جو چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ اگر ہم قادر ہیں، اللہ قادر ہے، اگر دنیا پھر آباد کر کے ان کو واپس دنیا میں بھیج دے تو یہ پھر اسی شرک میں دوبارہ پڑیں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا کیا مانا، یعنی اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے یہی بات جھوٹی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب دنیا میں ان کو واپس بھیج دیا جائے پھر اسی دنیا میں مگن ہو کے پھر بھول جائیں گے، پھر اللہ کی آیات کی تکذیب کریں گے، پھر پیغمبروں کا انکار کریں گے، پھر اسی اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، آج ہم مسلمانوں کی بھی کیفیت جو ہے یہ ہے، اللہ قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ بندے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ آج اگر مسلمان بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس کے اوپر کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے تو دیکھو کیسے خدا کو یاد کرتا ہے، پھر کیسے رو رو کے طواف کرتا ہے، کبھی ملتزم کو پکڑتا ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ روتا ہے، کبھی حتیم میں جا کے روتا ہے، کبھی قرآن پڑھ پڑھ کے روتا ہے، کبھی لوگوں سے وظیفے پوچھتا ہے، کبھی ذکر پوچھتا ہے، کبھی کوئی عمل پوچھتا ہے کہ مصیبت ٹل جائے۔ اور جب اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، جب اللہ مصیبتوں کو رفع کر کے پھر اس کو راحت آرام دے دیتے ہیں، ایسے بھول جاتا ہے کہ کبھی مصیبت آئی بھی نہیں تھی، پھر نہ خدا یاد ہے نہ رسول۔ حالانکہ یہ کافروں کے اعمال ہیں، مسلمان تو ہر حال میں اللہ کا ذاکر ہوتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم انعام کرتے ہیں اپنے بندوں پر، رحمت کرتے ہیں، دولت دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، تو پھر انکار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، پیٹھ دے کے دور چلا جاتا ہے، پھر نہ خدا یاد ہے نہ رسول یاد۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کو مصیبت پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر دیکھو جی آنسو بھی بہ رہے ہیں، پھر جناب چیخیں بھی نکل رہی ہیں، پھر دل سے فریادیں بھی نکل رہی ہیں، کبھی دیکھو سجدے میں پڑا ہے، کبھی دیکھو ملتزم پہ کھڑا ہے، کبھی طواف میں پڑا ہے، بس چیخ رہا ہے، ایک ایک بندے کو بھی کہتا ہے جی دعا کرے میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ اور جب اللہ وہ مصیبتیں ہٹا لیتے ہیں پھر نہ خدا یاد ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دعا ہے، نہ طواف ہے، نہ ملتزم ہے، نہ کچھ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تو علام الغیوب ہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا،
لمانہ عنہ، اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، موقع دے دیں، یہ پھر وہی عمل کریں گے، وہی کفر کریں گے، وہی شرک کریں گے، وہی گناہ کریں گے، وہی ظلم کریں گے جس سے ہم نے روکا۔ یہ جھوٹی ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا تو عقیدہ بھی یہ تھا، یقین ہی یہ تھا کہ بس یہی دنیا کی زندگانی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ نہیں کھڑے کیے جائیں گے قبروں سے، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، بس دنیا ہے، دنیا کی زندگانی ہے، کھاؤ، حرام ملے حلال ملے، بس کھاؤ۔ ان کو اگر یہ یقین ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد کھڑے ہو کے خدا کے دربار میں جانا ہے تو کبھی یہ ظلم کرتے، کبھی یہ حرام کھاتے۔ ان کا تو عقیدہ ہی یہ بن گیا ہے کہ بھائی بس یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگانی ہے، اور اقتصادی دوڑ ہے، دولت کی عزت ہے، بس دولت حاصل کرو کسی رنگ میں ملے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے، اور کافروں کے دماغ میں اصل میں یہ خلل کیوں آ گئے تھے، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر گیا بس ختم، مر گیا اس کے بعد کیسے اٹھے گا؟ وہ کہتے تھے ان کے دماغ میں یہ غلط عقیدے بیٹھ گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ کہتے جی گل گئے، مر گئے، خلاص مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، قبر کھودو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک قبرستان میں لاکھوں انسانوں کی قبریں ہیں، ہڈیاں اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں، کوئی سیلاب آ جائے، بارش آ جائے، ہڈیاں بہا کے لے جاتی ہیں، کوئی مشرق چلی گئی، کوئی مغرب چلی گئی، دوبارہ کیسے ہم زندہ ہو جائیں؟ اس لیے حضور کا پاک کے سامنے ایک کافر آیا بدبخت، قبرستان سے ایک پرانی ہڈی لے آیا، پوشیدہ ہڈی پرانی جو ہو جائے نا، آپ نے دیکھا ہے نا ہڈیاں پرانی ہو جائے، حضور کے سامنے آ کے اس کو یوں مسئلہ تو وہ تو مٹی بن گئی، پھونک ماری تو اڑ گئی۔ کہنے لگا حضور اس کے بارے میں آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو پھر اٹھائے گا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں اٹھائے گا۔ یہی ان پاگلوں کو، یہی آج کے دنیا کے فلاسفہ، دنیا کے بڑے عقل کے مارے ہوئے لوگوں کے دماغ میں یہی تو بات بیٹھ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا جی، مر گیا، اربع عناصر ہیں، خلاص عناصر جو ہیں اڑ گئے، ہوا میں چلی گئی، پانی میں مل گیا، مٹی میں مل گئی، آگ میں چلی گئی، اب کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی مکی والی مٹی ہے؟ اس لیے قرآن نے بار بار تنبیہ کی ہے، ظالموں غور کرو، اب تو پھر بھی چلو تمہاری مٹی تو ہے، تمہاری ہڈیاں تو ہیں، جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو اس تک تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو چلو کچھ نہ کچھ تو تم ہو نا، تمہاری باڈی ہے، وجود ہے، قبر میں گیا مٹی، 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 وجود ہے۔